نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو بیماری آنے سے پہلے، مالداری کو فقیری آنے سے پہلے، فرصت کو مصروفیت آنے سے پہلے، اور زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ مطلب یہ ہے بتانے کا، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جلدی مل جاتی ہیں اور جلدی سے چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے بتانے کا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ہاتھ سے جلدی نکلنے والی ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھا لینا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جیسا کہ جوانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ دنیا اس طرح بنا سکتا ہے کہ وہ دنیا میں جوانی کے اندر زیادہ مشقت کرے گا، محنت کرے گا، دنیا کما لے گا، اور آخرت اس طرح کما سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی آخرت بن جائے گی۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت کو تو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ جوانی کی عبادت تو پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کی سنت ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کہ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طرح صحت کو بیماری آنے سے پہلے۔ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جب صحت تندرست ہو، وہ بہت زیادہ کام کر لیتا ہے، دنیاوی بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ لیکن اگر وہ بیمار ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، دنیا کے بھی بہت سے کام اس سے رہ جاتے ہیں اور آخرت کے بھی بہت سے کام رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ جس طرح صحت بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جس بندے نے صحت کے زمانے کو اپنے لیے غنیمت بنا لیا، اس کی قدر کر لی، اس زمانے کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادات کر لی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا، اس کے لیے یہ فائدہ ہوگا، یہ بینیفٹ ہوگا اس کے لیے کہ جب وہ بیمار ہوگا، بیماری کے زمانے کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو اعمال اس نے اپنی صحت کی حالت کے اندر کیے تھے، اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں اس کو اس کا اجر و ثواب دے گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ تکلیف کی حالت کے اندر ہے، بیماری کی حالت کے اندر ہے، جب وہ بیماری کے زمانے میں آ جاتا ہے اور لیکن صحت کے زمانے کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات کرتا تھا، اس کا معمول عبادات کرنے کا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جو اعمال، جو عبادات اس کی تندرستی کی حالت میں تھی، اس کو اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے اپنے لیے غنیمت بنا لیں، اپنے لیے فائدہ کا طور پر بنا لیں اس کو۔ اور اسی طرح مالداری کو فقیری آنے سے پہلے۔ اب ہمارے پاس مالداری کے حالات چل رہے ہیں، مالداری کا زمانہ ہمارا چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، حقوق العباد ادا کریں، تاکہ جب ہمارے فقیری کے ایام چل پڑیں تو ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔
اور اسی طرح آپ دیکھ لیں فراغت کو مصروفیت سے پہلے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو بیماری آنے سے پہلے، مالداری کو فقیری آنے سے پہلے، اور فراغت کو مصروفی آنے سے پہلے، اور آخری 5ویں زندگی کو موت آنے سے پہلے. تو میرے بھائیوں، میرے سامعین محترم، اپنی اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا لیں. اللہ کو راضی کر لیا تو ہماری موت بھی اچھی، ہماری آخرت بھی اچھی، ہمارا قیامت کے منظر، قیامت کے حالات سب آدھا اچھے گزر جائیں گے. اگر ہم نے اس دنیا کو، جو معمولی سی دنیا ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی کی جو مدت ہے وہ تو مختصر سی ہے. حضرت مولانا عبدالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر بڑا غور و فکر بھی کریں تو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، دنیا کی زندگی وہ صرف اتنی سی ہے کہ صبح ہوئی اور رات ہو گئی. یہ دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی صرف اتنی ہے کہ بندہ صبح اٹھا دوپہر ہوئی، اپنے کام کاج میں لگ گیا اور رات ہوئی ختم. یہ دنیا کی زندگی ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس کو واضح طور پر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لوگ بڑی بڑی عمریں گزار کر آئیں گے. جیسے کہ آپ پہلے انبیاء کے دیکھ لیں، 900 سال 1800 سال اتنی عمریں تھی، اور آج بھی 100 سال لوگ گزار کر چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جو لوگ ہیں جنہوں نے 60 سال زندگی گزاری، 70 سال زندگی گزاری، وہ کیا کہیں گے، اے اللہ ہم نے تو دنیا کے اندر معمولی سا وقت گزارا ہے، معمولی سی زندگی گزاری ہے، صرف تھوڑی سی زندگی کو گزارا ہے ہم نے. وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں، وہ فرمائیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ ہم نے تو دنیا کے اندر صرف صبح اور شام کے مطابق اتنی سی مدت دنیا کے اندر گزاری ہے. تو میرے سامعین محترم، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان، اس زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیں، اپنی خواہشات کے تابع نہ کریں. جس بندے نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے تابع کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. اور جس نے اپنی خواہشات کے مطابق اس زندگی کو گزار لیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھی نقصان میں چلی جائے گی، اس بندے کی زندگی جو ہوگی وہ بھی نقصان میں چلی جائے گی، اور اس بندے کی جو آخرت ہوگی وہ بھی نقصان میں چلی جائے گی.